اور بے بس ہیں، یہاں تک کہ انہیں علم کو اللہ عز و جل کے سپرد کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ سیدنا امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، روح کے معاملے میں سے انسان کو لا علم رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ بندے کے عاجز ہونے کا اظہار ہو جائے، کیونکہ بندہ جب اپنی حقیقت جاننے سے قاصر ہے، حالانکہ اس کا وجود ظاہر ہے، تو بھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت کو کیوں کر جان سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آنکھ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ایک گروہ نے روح کی حقیقت میں بحث و مباحثہ کیا، جبکہ حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا، اس معاملے میں سب سے درست قول حضرت سیدنا امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ روح ایک لطیف جسم سے جو کشیف جسموں میں اس طرح داخل ہے جس طرح سرسبز ٹہنی پانی میں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اہل طریقت کا پہلا گروہ اس بات میں اختلاف رکھتا ہے کہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مکی مدنی سلطان انبیاء و مرسلین کو روح کا علم تھا یا نہیں۔ اس سلسلے میں سیدنا عبداللہ ابن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا تو آپ کو روح کی حقیقت کا علم نہ تھا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے آپ کو اللہ وجل نے روح کا علم عطا فرمایا تھا، مگر اپنی امت کو بتانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ اختلاف علم قیامت کے اختلاف کی طرح ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اے محبوب، آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کے اوپر آپ کے رب کا خاص فضل ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہی ایمان ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کا نظریہ کہ روح ایک جسم ہے، اور کتاب و سنت اور اجماع سے بھی یہی ثابت ہے، کیونکہ آیات و حدیث میں اس کی وہ صفات بیان ہوئی ہیں جو جسم کی ہوتی ہیں، مثلا قبض کرنا، چھوڑنا، لینا، نکالنا، نکلنا، آرام پانا، دکھ اٹھانا، جانا، چلتے رہنا، واپس آنا، راضی ہونا، ناراض ہونا، منتقل ہونا، کھانا پینا، سیر کرنا، آرام کرنا، لٹکنا، بولنا اور پہچاننا، نہ پہچاننا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب وہ صفات ہیں جو کسی عرض کو لاحق نہیں ہو سکتی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ روح خود کو اپنے خالق عز و جل کو پہچانتی ہے اور معقولات کو بھی جانتی ہے۔ یہ سب باتیں علوم میں ہیں اور علوم ارض ہوتے ہیں۔ اگر روح کو بھی ارض مان لیا جائے تو ارض کے ساتھ قیام لازم آئے گا، اور یہ فاسد ہے۔ سیدنا استاد ابو القاسم قشیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، روح کا صورتاً اجسام لطیفہ میں سے ہونا ایسا ہی ہے جیسے فرشتے اور جنات لطافت کی صفت سے متصف ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ چوتھا فائدہ درست یہ ہے کہ روح اور نفس ایک ہی چیز ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو
ایک اور بھی آیت پاک، وَنْهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہش سے روکا، اور فرمایا فادت نفسہ، یعنی اس کی روح پرواز کر گئی، مطلب یہ کہ روح نکل گئی۔ بعض اہل سنت کا کہنا ہے کہ جو روح قبض کی جاتی ہے وہ نفس کے علاوہ ہے۔ اس کی تائید ایک آیت پاک سے فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر سے ہوتی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ یتوفی الانفس انفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا، انسان کے اندر روح اور نفس کا تعلق ایسے ہے جیسے آفتاب کا اپنی شعاع سے، پس نیند میں اللہ عز و جل نفس کو قبض فرما لیتا ہے اور روح کو جسم میں ہی گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اور اگر اس کی زندگی باقی ہو تو اس قبض شدہ نفس کو جسم میں واپس اس کی جگہ لوٹا دیتا ہے۔ حیات نفس اور روح مقاتل کا بیان ہے کہ انسان کے لیے حیات نفس اور روح تین چیزیں ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو چیزوں کا پہچاننے والا اس کا نفس نکل جاتا ہے، مگر پوری طرح نہیں نکلتا، بلکہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ تنی ہوئی رسی کے ساتھ اس کا ہلکا سا سایہ ہوتا ہے۔ بس بندہ اسی نفس کے ذریعے خواب دیکھتا ہے جو نکل چکا ہوتا ہے، اب جسم میں حیات اور روح رہ جاتی ہے، جسم انہی کی دو میں گردش کرتا اور سانس لیتا ہے۔ جب بندہ حرکت کرتا ہے تو نفس پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس کی طرف لوٹ آتی ہے، اور اگر اللہ عز و جل بندے کو حالت نیند میں ہی موت دینا چاہے تو نفس کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، جب نفس نکلتا ہے تو اوپر کو بلند ہوتا ہے، اور جب خواب دیکھ لیتا ہے تو واپس آ جاتا ہے اور روح کو بتاتا ہے، پھر روح دل کو بتاتی ہے، اور جب بندہ صبح کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔